بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، شرح نما کتاب المتاجر درس نمبر 59۔ اس درس میں ہم یہ بحث پڑھیں گے کہ آیا اگر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے زمانے میں کسی کافر کو اسیر کیا جائے تو کیا اس کی ملکیت جائز ہے یا نہیں؟ آیا مسلمان اس کو عبد بنا کر کیا اس کے مالک بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ یہ بحث اس درس میں ہوگی۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے زمانے میں مجتہد جامع الشرائط کے دستور کے مطابق اگر کفار کے ساتھ جنگ کی ہو اور وہاں سے کسی کافر کو اسیر اور گرفتار کیا ہو، البتہ اس فرض کی بنیاد پر کہ اس فقیہ کی رائے یہ ہو کہ غیبت کے زمانے میں وہ جہاد ابتدائی کا دستور دے سکتے ہیں، تو اس صورت میں اگر اسیر کیا ہو کافر کو تو کیا اس کے مسلمان یا یہ جنگ کرنے والے مومن اس کے مالک بن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں والمسبی حال الغیبت یجوز تملکہ، وہ شخص جس کو اسیر کیا گیا ہو زمانہ غیبت میں اس کا تملک جائز ہے، یعنی یہ اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ ولا خمس فیہ، اور اس میں خمس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب اگر اس کو اب اسیر کیا ہے تو یہ غنیمت ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں ہے، کیونکہ امام کی اجازت کے بغیر مثلا جنگ کی گئی ہے تو ہر غنیمت جو ہو وہ امام کی ملکیت میں ہوتی ہے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ امام کی ملکیت میں ہے، امام نے ہمارے لیے اس کو مباح قرار دیا ہے اور اس پر خمس بھی نہیں ہے، نہ ہی اس میں خمس سہم امام علیہ السلام ہے اور نہ ہی ان کے فریق کا حصہ ہے، یعنی سہم سادات۔ رخصتاً، البتہ یہ امام کی طرف سے ہمارے لیے ایک اجازہ اور رخصت ہے کہ ہم بغیر خمس کے اس کے مالک بنیں، یعنی یہ رخصت اور اجازہ ہے اس میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولا یستقر للرجل ملک الاصول والفروع۔ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص خریدنا چاہتا ہے ایسے غلام کو یا غلاموں کو جو اس کے اصول ہیں، یعنی ماں باپ، اصول سے مراد اس کے ماں باپ یا ماں باپ کے بھی ماں باپ، یعنی اس کے اجداد، اور اسی طرح اوپر چلے جائیں تو اصول کی ملکیت مستقر نہیں ہوگی اس شخص کے لیے۔ والفروع، اور اسی طرح اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد، اس طرح نیچے چلے جائیں، اور وہ خواتین جو اس کی محرم ہیں جن کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے، جیسا کہ بہن ہو گئی، خالہ ہو گئی اور اس کی پھوپھی وغیرہ، تو کہتے ہیں ان کی ملکیت مستقر نہیں ہوگی۔ مستقر نہیں ہوگی یعنی اگر یہ مالک بنے گا تو اس کی ملکیت ہمیشہ نہیں رہے گی، جیسے ہی یہ وارث بنے گا فوراً وہ ملکیت زائل ہو جائے گی اور وہ آزاد ہو جائیں گے۔ کیسے؟ مثلا اگر یہ خریدتا ہے کسی سے اپنے ماں باپ کو جو غلام ہیں، یا اپنے آبا و اجداد کو، یا اسی طرح اپنی بہن کو یا خالہ کو یا پھوپھی کو جو کسی کی کنیزیں ہیں، اگر خریدتا ہے یا وراثت میں اس کی طرف منتقل ہوتی ہیں یا کوئی ہبہ کرتا ہے تو اس کی ملکیت مستقر نہیں ہوگی، ملکیت یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، جیسے ہی وہ اس کی ملکیت میں آئیں گے فوراً آزاد ہو جائیں گے۔ پس مرد
اپنے اصول یعنی آباء و اجداد اور فروع اور اسی طرح اولاد والاناث المحرمات اور وہ خواتین کہ جن کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے چاہے وہ نسبی ہوں اور رضائی ہوں ان کا یہ مالک تو بنے گا لیکن وہ ملکیت مستقر نہیں ہوگی یعنی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اور اس طرح فرماتے ہیں ولا یستقر للمرأۃ ملک العمودین، مستقر نہیں ہوگی عورت کے لیے عمودین کی ملکیت۔ عمودین یعنی باپ، ماں باپ، ان کے آباء یعنی ماں باپ اس کے آباء و اجداد اور اسی طرح اولاد یعنی اوپر اصول اور فروع کے ساتھ جن کی تعبیر کی ہے یہاں پر عمودین کے ساتھ کی ہے۔ عمودین میں یعنی ماں باپ بھی آ جائیں گے اور اولاد بھی آ جائے گی۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی اپنے ماں باپ اور آباء و اجداد اور اولاد اور ان کی اولاد کی ملکیت مستقر نہیں ہوگی یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، اگر مالک بنے گی تو فوراً یہ ملکیت زائل ہو جائے گی۔ والمسبی حال الغیبت یجوز تملکہ ولا خمس فیہ للامام علیہ السلام ولا لفریقہ، کہتے ہیں وہ جس کو اسیر کیا گیا ہو زمانہ غیبت میں یعنی امام زمانہ کے غیبت کے زمانے میں اگر جنگ ہوئی ہے مجتہد جامع و شرائط کے دستور کے مطابق اور اس جنگ میں اگر کسی کافر کو گرفتار کیا گیا ہے تو یجوز و تملکہ، اس کافر کا تملک جائز ہے یعنی جنگ کرنے والے اس کو اگر اسیر کرتے ہیں تو اسیر کرنے والا اس کو عبدیت کی بنا پر یعنی اس کو اپنا غلام بنا کر اس کا مالک بن سکتا ہے۔ ولا خمس فیہ، کہتے ہیں جب اس کو اسیر کرے گا اور اپنا ملکیت میں لے آئے گا تو اس پر خمس نہیں ہے، کیوں؟ للامام علیہ السلام ولا لفریقہ، نہ ہی امام علیہ السلام کا حصہ ہے خمس میں اور نہ ہی ان کے فریق یعنی سامع سادات کا، جیسا کہ آپ خمس کی باس میں ہے کہ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں اور پھر آگے البتہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو یہ 2 حصوں میں یعنی امام علیہ السلام کا حصہ بھی نہیں ہوگا اور ان کے فریق یعنی سامع سادات بھی اس میں نہیں ہوگا، کیوں؟ وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ، اگرچہ وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِمَامِ علیہ السلام خاصةً، اگرچہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ فقط امام علیہ السلام کا ہو، امام علیہ السلام کی ملکیت میں ہو، کیوں؟ لِكَوْنِهِ مَغْنُومًا بغیر اذنہ، چونکہ یہ غنیمت بنا ہے امام کے اذن کے بغیر، اور جو امام کے اذن کے بغیر غنیمت ہو وہ امام علیہ السلام کا ہی حق ہوتا ہے۔ الا انہم اذنوا لنا فی تملکہ کذالک، مگر یہ کہ خود ائمہ علیہ السلام نے اجازت دی ہے ہمارے لیے کہ اس طرح بھی ہم ان کے مالک بن سکتے ہیں، جیسا کہ باعث خمس کی ابتدا میں آپ نے پڑھا کہ امام علیہ السلام کے اذن کے بغیر، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو غنیمت ہوگی امام کی ہوگی، لیکن امام نے اس کو ہمارے لیے مباح قرار دیا ہے اور فرمایا اذن دیا ہے کہ ہم اس کے مالک بن سکتے ہیں، رخصتم منہم لنا، ان کی طرف سے اس میں ہمارے لیے گویا کہ اجازت اور رخصت ہے۔ وَأَمَّا غَيْرُنَا فَتَقِرُّ يَدُهُ عَلَيْهِ، لیکن جہاں تک بات ہے ہمارے غیر کی یعنی عامہ کی، غیر امامیہ کی، اہل سنت کی، تو ان کا ہاتھ بھی ان کے اوپر ٹھہرے گا یعنی وہ بھی اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ وَيُحْكَمُ لَهُ بِظَاهِرِ الْمِلْكِ، اور اس کا حکم لگایا جائے گا کہ ظاہراً وہ بھی اس کے مالک ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کا عقیدہ یہ ہے لشبہات، چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس کے مالک بن سکتے ہیں، چونکہ وہ جب جنگ کرتے ہیں تو جنگ میں جس کو اسیر کرتے ہیں وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ شرعاً اس اسیر کے مالک بن سکتے ہیں۔ اور ادھر سے روایات میں آیا ہے کہ الزموہم بما الزموا بہ انفسہم،
ان الزموا بہی انفسہم، ان کے لیے لازمی قرار دو وہ جو کچھ وہ اپنے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ پس اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس کے مالک بن سکتے ہیں تو ہم بھی اس کو قبول کریں گے اور کہیں گے کہ وہ ان کے مالک بن سکتے ہیں، اور اس اسیر کو ان کے ہاتھوں سے ہم نہیں لے سکتے مگر یہ کہ وہ راضی ہو جائیں، یا بیع کے ساتھ اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ورنہ ان سے آپ زبردستی نہیں لے سکتے۔ لے شبہات یعنی اس اعتقاد کے ساتھ کہ جو اشتبان ان کا ہے، چونکہ ہم قائل ہیں کہ یہ امام علیہ السلام کے ان کا مال ہے اور امام کی طرف سے ہمیں اس کے لیے اذن دیا گیا ہے۔ کتملک الخراج والمقاسمہ، جیسا کہ ان کا خراج اور مقاسمہ کا مالک بننا۔ خراج یہ ہوتا ہے کہ حکومت آپ کو کوئی زمین دیتی ہے اور زمین میں کہتی ہے کہ اس زمین میں آپ کاشتکاری کریں اور مثلا فلاں رقم جو ہے ہمیں آپ سالانہ جو ہے ادا کریں گے۔ فرض کریں کہ مثلا 2 ایکڑ اگر زمین دی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ 20,000 روپے آپ سالانہ ہمیں ادا کریں گے۔ اور مقاسمہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زمین دیتے ہیں اور کہتے ہیں زمین کا جو حصول ہوگا، جو فصل ہوگی، اس کا مثلا 10واں حصہ آپ سالانہ ادا کریں گے، یا جو بھی آپ اس میں فصل کاشت کریں گے اس کا 10واں حصہ آپ گورنمنٹ کو ادا کریں گے۔ تو جس طرح اس کے وہ مالک بن سکتے ہیں، اسی طرح اس کی ملکیت بھی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں ان کی جو جنگ ہوگی وہ امام کے اذن سے تو نہیں ہوگی، حاکم وقت کے یا بادشاہ کے حکم سے ہوگی، تو اس میں بھی وہ جنگ کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ تو بس جیسا کہ خراج اور مقاسمہ کی ملکیت مثلا مالک بن سکتے ہیں، اسی طرح وہ اس کے بھی مالک بن سکتے ہیں۔ فلا یؤخذ منہ بغیر رضاہ مطلقاً، پس ان سے نہیں لیا جائے گا ان کی رضایت کے بغیر مطلقاً، یعنی کسی بھی صورت میں، مگر یہ کہ وہ راضی ہو جائیں اور دے دیں۔ ولا یستقر للرجل ملک الاصول وهم الابوان وآباؤہما وإن علوا، کہتے ہیں مستقر نہیں ہوگی یعنی پختہ نہیں ہوگی، ہمیشہ نہیں رہے گی، للرجل مرد کے لیے اس کے اصول کی ملکیت۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ وہم الابوان، وہ جو اس کے ماں باپ ہیں، وآباؤہما، اور اس کے ماں باپ کے ماں باپ یعنی اس کے اجداد، وإن علوا، اور اسی طرح اوپر چلے جائیں دادا پردادا وغیرہ کی طرف، تو پس اصول کی ملکیت مستقر نہیں ہوگی۔ والفروع، اور اسی طرح فروع کی ملکیت۔ فروع کسے کہتے ہیں؟ وہم الاولاد ذکورا واناثا وان سفلنا، وہ ہے اس کی اولاد ان کی، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، وان سفلنا، اور اسی طرح نیچے چلے جائیں، اگرچہ نیچے بھی چلے جائیں، یعنی ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، تو مرد اپنے اصول یعنی ماں باپ اور ان کے ماں باپ یعنی آباء و اجداد کا مالک نہیں بن سکتا ہے، یعنی اس کی ملکیت ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، اور اس طرح فروع کی ملکیت بھی مستقر نہیں رہے گی۔ والاناث المحرمات، اور اسی طرح وہ خواتین جو اس کی محرم ہیں، جس کے ساتھ ان کا نکاح حرام ہے، ان کا بھی یہ مالک یعنی اس کی ملکیت ان کے لیے بھی مستقر نہیں ہوگی، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جیسے ہی فرض کریں اگر یہ خریدتا ہے، غلام ہیں وہ، اور ایک خریدتا ہے یا میراث میں اس کے پاس آتے ہیں اس کے آباء و اجداد یا اناث، تو جیسے ہی اس کی ملکیت میں آئیں گے فوراً آزاد ہو جائیں گے، ملکیت ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ اناث محرمات کالعمۃ والخالۃ والاخت، جیسا کہ اس کی پھوپھی، اس کی خالہ اور اس کی بہن، نسباً اجماعاً، یعنی وہ اناث محرمات اور اصول فروع یعنی جو اس کے رشتہ دار ہیں، اگر وہ نسبی ہیں اس میں تو اجماع ہے علماء کا، ورضاعاً علی اصح القولین، اور اسی طرح رضائی رشتہ داروں کے بارے میں بھی 2 قولوں میں سے اصح قول یہ ہے کہ ان کی بھی ملکیت مستقر نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے ان کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں؟ للخبر الصحیح ہے، چونکہ اس کے بارے میں روایت صحیح آئی ہے کہ جس میں ہے کہ اس کا ان کی ملکیت جو ہے مستقر نہیں ہوگی۔ اور دوسرا چونکہ اس خبر میں جو خبر صحیح ہے یہ تعلیل بیان کی گئی ہے، معللاً فی، یہ تعلیل بیان کی گئی اس میں کہ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، کہ جو کچھ نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضا میں بھی حرام ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں یہ ایک
کتاب النکاح میں ایک قاعدہ اصولی وضع کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی نسب میں حرام ہے، یعنی اس میں ہے کہ جن کے ساتھ وہ نسبی رشتہ دار کے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، انہی رشتہ داروں کے ساتھ اگر وہ رضائی ہیں تو بھی ان کے ساتھ بھی حرام ہوگا۔ یعنی اگر نسبی بہن کے ساتھ جس طرح نکاح حرام ہے تو اسی طرح رضائی بہن کے ساتھ بھی نکاح حرام ہوگا۔ تو یہاں پر اگر نسبی رشتہ داروں کی ملکیت مستقر نہیں ہوگی تو بس رضائی کی بھی ملکیت مستقر نہیں ہوگی۔ ایک یہ دلیل ہے، اور دوسری وَلِأَنَّ الرِّضَاءَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسْبِ، رضا کا یعنی لحمہ یعنی اس کا رشتہ داری، رضا والی رشتہ داری اور قربت ایسی ہے قرابت جیسا کہ نسبی قرابت ہوتی ہے اور رشتہ داری ہوتی ہے۔ وَلَا يَسْتَقِرُّ لِلْمَرْأَةِ مِلْكُ الْعُمُودَيْنِ الْآبَاءُ وَإِنْ عَلَوْا وَالْأَوْلَادُ وَإِنْ سَفَلُوا، کہتے ہیں مستقر نہیں ہوگی عورت کے لیے عمودین کی ملکیت۔ عمودین کون ہیں؟ الآباء یعنی اس کے ماں باپ، وَإِنْ عَلَوْا اور اس طرح اوپر چلے جائیں، وَالْأَوْلَادِ اور اس طرح اس کی اولاد، وَإِنْ سَفَلُوا اگرچہ وہ نیچے چلے جائیں یعنی اولاد کی اولاد۔ تو عورت اپنے آبا و اجداد یعنی ماں باپ اور اجداد کی مالک نہیں بن سکتی، ان کی ملکیت مستقر نہیں ہوگی اگر یہ خریدتی ہے ان کو یا وراثت میں اس کے پاس آتے ہیں اور وہ غلام تھے۔ اور اسی طرح اولاد وَإِنْ سَفَلُوا اور اولاد کی بھی ملکیت اس کے لیے مستقر نہیں ہوگی، لیکن ان کے علاوہ باقی کی یہ مالک بن سکتی ہے، باقی کے لیے اس کی ملکیت مستقر ہوگی اگرچہ اس کا ان کے ساتھ نکاح حرام بھی ہو، جیسا کہ بھائی ہے، چچا ہے یا خالو ہے، تو کہتے ہیں ان کی عورت مالک بن سکتی ہے۔ وَيَسْتَقِرُّ عَلَى غَيْرِهِمَا یعنی مستقر ہوگی اس کی ملکیت غیر عمودین کے لیے۔ وَإِنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ اگرچہ اس کا نکاح ان سے حرام ہی کیوں نہ ہو، كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ جیسا کہ بھائی ہے، چچا ہے اور خالو ہے۔ وَإِنِ اسْتَحَبَّ لَهَا إِطَاقُ الْمُحَرَّمِ اگرچہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ اس محرم کو یعنی جس کا اس کے ساتھ نکاح حرام ہے اس کو آزاد کر دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الأطہار۔